بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ قصار 333۔ مومن کے چہرے پر بشاشت ہوتی ہے اور دل میں رنج و اندو ہوتا ہے۔ اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے اور متواضع ہوتا ہے۔ بلندی کو ناپسند کرتا ہے اور شہرت سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا غم طویل ہوتا ہے، ہمت بڑی ہوتی ہے، خاموشی زیادہ ہوتی ہے اور وقت مشغول ہوتا ہے۔ وہ شکر کرنے والا، صبر کرنے والا، فکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ دست طلب دراز کرنے میں بخیل ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے اور نرم مزاج ہوتا ہے۔ اس کا نفس پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور وہ خود غلام سے زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ ذیشان جوادی صاحب اس کے ایک فٹ نوٹ میں کہتے ہیں، مومن امیر المومنین کی نگاہ میں کیا ہے؟ اس مقام پر مومن کی 14 صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکے اور اپنے ایمان کا فیصلہ کر سکے۔ وہ اندر سے اداس ہوتا ہے لیکن باہر سے حشاش بشاش رہتا ہے۔ اس کا سینہ اور دل کشادہ ہوتا ہے۔ اس کے نفس میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا۔ وہ بلندی کو ناپسند کرتا ہے اور شہرت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ خدا کا خوف ہوتا ہے، رنجیدہ رہتا ہے۔ اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہتی ہے، ہمیشہ خاموش رہتا ہے اور اپنے فرائض کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اپنے شب و روز کو فرائض کی ادائیگی میں مشغول رکھتا ہے، مصیبتوں میں صبر اور نعمتوں پر شکر پروردگار کرتا ہے۔ فکر قیامت اور حساب و کتاب میں غرق رہتا ہے۔ لوگوں پر اپنی ضروریات کے لیے اظہار میں بخیل ہوتا ہے۔ مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے بالکل نرم ہوتا ہے۔ حق کے معاملے میں پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ خضوع اور خشوع میں غلاموں جیسی کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر ہونے والے تمام مظالم اور ان کی شہادت پر امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت کرتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک رہے گا مومن امیر المومنین کی نگاہ میں۔ حالات اور واقعات بیان کیے جائیں گے 8 دسمبر 2023۔ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر سورہ مومنون میں مومنین کی خصوصیات اور سورہ مومن بھی موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 2 سے لے کر 7 تک، جو اپنی نمازوں میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگاتے، اس کے علاوہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور آدم کی اولاد میں یہی لوگ سچے وارث ہیں۔ مولا کائنات مناجات سے اقتباس ہے، بار الہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد، ان کے بندہ ہوں، اور میرے فقر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا بھی یہ اقوال آپ کو ملے گا۔ 3 چیزیں مومنین کے لیے مایہ افتخار اور دنیا آخرت کی زینت ہیں: رات کے پچھلے حصے میں نماز کی ادائیگی، لوگوں کے ہاتھ میں موجود مال اور دولت سے نا امیدی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل معصوم امام کا ولا قرار کرنا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی فضیلت بیان فرماتے تھے تو آخری میں کہتے تھے، اس میں فقر کی کوئی بات نہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ مومن ظلم کرتا ہے نہ گناہ کرتا ہے۔ مومن خوش خلق، نرم مزاج اور جلد معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن سے لرزش کم ہوتی ہے اور عمل زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کے چہرے کا حسن اس پر خدا کے حسن کی عنایت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مومن زیرک اور عاقل ہوتا ہے۔ مومن حق سے جدا ہونے اور دشمنی سے پاک ہوتا ہے۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت میں اور غصے کو پی جانا اس کی عادت ہوتی ہے۔ مومن کا حسن اور جمال اس کی پارسائی میں ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ نرم مزاج، سختی نہ کرنے والا اور معتمد ہوتا ہے۔ مومن شکم سیر نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا بھائی بھوکا ہو۔ جس نے اپنے ایمان کو خالص کر لیا وہ ہدایت پا گیا۔ مومن کی مثال معجون کی سی ہے کہ جس کا ذائقہ اور خوشبو دونوں پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جب تک مومن سمجھ نہیں لیتا، ایمان نہیں لاتا، یعنی سوچے سمجھے بغیر کسی بات کو قبول نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں، مومن کی بے نیازی اللہ سبحانہ پر توکل ہے۔ مولا فرماتے ہیں، اگر میں مومن کی ناک پر بھی ماروں کہ مجھ سے دشمنی کرے، پھر بھی وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اور اگر میں منافق پر پوری دنیا نثار کر دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔
مومن وہ ہے جو لوگوں کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے اور ان میں سے کسی کو اذیت نہیں دیتا۔ مومن وہ ہے جو اپنے دین کو اپنی دنیا سے بچاتا ہے، اور فاجر وہ ہے جو اپنی دنیا کو اپنے دین سے بچاتا ہے، یعنی اپنے دین کو اپنی دنیا پر قربان کر دیتا ہے۔ مومنین میں زیادہ باشرف وہ ہے جو زیادہ ذہین اور زیرک ہوتا ہے، بے شک مومنین مہربان ہیں۔ مومن ثروت مندی کے زمانے میں پاک دامن اور دنیا سے بری ہے۔ مومن بڑا حیادار، بے نیاز، یقین کرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ مومن سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ پورا کرتا ہے، اور جب خود طلب کرتا ہے تو آسان سوال کرتا ہے۔ مومن ہمیشہ گناہ سے بچتا ہے، بلا سے ڈرتا ہے، اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ مومن کا میدان دنیا ہے، اور عمل اس کی ہمت ہے، اور موت اس کا تحفہ ہے، اور جنت اس کے مقابلے کا تمغہ ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے قلب کو پستی یا شک سے پاک کر لے۔ مومن اطاعت اور عبادت کا حریص اور حرام سے بچنے والا ہوتا ہے۔ مومن جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے، جب خاموش رہتا ہے تو غور کرتا ہے، اور جب بولتا ہے تو ذکر خدا کرتا ہے، اور جب اسے کچھ دیا جاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور جب بلاؤں میں گر جاتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ مومن کو اگر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ باز آ جاتا ہے، اگر اسے ڈرایا جاتا ہے تو کنارہ کش ہو جاتا ہے، اگر سمجھایا جاتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، اگر اسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ مومن خوشحالی میں شکر کرنے والا، مصیبت پر صبر کرنے والا، اور کشائش میں خوف کھانے والا ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جس کی محبت خدا کے لیے، جس کی دشمنی خدا کے واسطے، جس کا لینا دینا اللہ کے لیے ہو۔ مومن نہایت سچا اور بڑا احسان کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن بیدار ہے اور دو نیکیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کی آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ مومن پاک دامن اور قناعت کرنے والا ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے اور پارسا ہوتا ہے۔ اب حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ 8 دسمبر 2023۔ سب سے پہلے فلسطین، غزہ۔ 6 دن کی جنگ بندی کے بعد غزہ میں اسرائیلی صہیونی نے بارود کی بارش کر دی۔ 700 فلسطینی شہید ہوئے۔ خان یونس، رفح، جبالہ پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، پورا بلاک ملیمیٹ کر دیا۔ سینکڑوں زخمی ہوئے، 100 سے زائد زخمی ہوئے، اور 100 سے زائد ثقافتی ورثے تباہ کر دیے۔ بحر احمر میں یمنی حوثیوں نے امریکی جہاز متعدد ٹینکر پر حملے کیے، اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ نیتن یاہو نے فلسطین کے ساتھ مدد کرنے پر یمن کو تباہ کرنے کی دھمکی، اور اس کے ساتھ انہوں نے بیروت کو بھی کہا ہے جہاں پہ حزب اللہ حملے کر رہی ہے صہیونیوں پر۔ بلوچستان میں فائرنگ کے تبادلے میں 2 لیویز اہلکار شہید ہو گئے۔ گلگت میں بھی دہشت گردی ہوئی ہے جس میں بس پر فائرنگ کی گئی ہے 15 منٹ تک، جس میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں اور 26 زخمی ہوئے ہیں۔ گاڑی کو دریا کے اندر پھینکنے سے بہتر انہوں نے ایک ٹرک کے اندر مارا، جس کی وجہ سے کافی لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں، لوگوں کو بچایا بس ڈرائیور نے۔ سندھ حکومت سابق وزراء ایم پی ایز اور افسران کی جانب سے سرکاری گاڑیاں واپس نہ کرنے پر قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ ملتان میں سعودی عرب جانے والے جو کہ بھیک مانگنے کے لیے جانے والے تھے، 9 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا ہے۔ فضائی آلودگی وہ برقرار ہے۔ کراچی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 244 اور لاہور میں 320 ہو گیا۔ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری۔ لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر، کراچی پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اچھا انڈیکس ہوتا ہے وہ 50 پہ ہوتا ہے، اور ماڈریٹ ہوتا ہے 51 سے لے کر 100 تک، اور انہیلدی کہلاتا ہے 101 سے لے کر 50 تک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت پورے پاکستان میں ہے، اس میں بچوں اور بالغوں میں سانس کی بیماری ہوتی ہے، اور جو دمے کی بیماری میں مبتلا افراد ہوتے ہیں ان کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے لیے ادرک کو اگر کہ دیسی ہو، اس کو پانی میں ڈال کے چائے کے طور پر یا قہوے کے طور پر پیا جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ نارمل رہے گا۔ پورے کراچی میں فٹ پاتھوں کے ساتھ ساتھ پوری سروس روڈ پر قبضہ مافیا برجمان ہو گئی ہے، جس میں محکمہ اسٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ قبضہ مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے۔ گلستان جوہر میں بھی خاص طور پہ جوہر موڑ سے لے کر کامران چورنگی تک مافیا بیٹھ گئی ہے، اور ٹریفک متاثر ہو رہی ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگا ہے، اور خاص طور پہ 14 بلاک میں راڈو بیکری کا پورا علاقہ، یہاں پہ بھی مافیا نے کمال کیا ہے، پورے علاقے کے پر قبضہ کر دیا ہے۔
قرض دینے والی 150 غیر قانونی موبائل اپلیکیشنز بند ہو گئی ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو تو اس سے پہلے ان اپلیکیشن کی وجہ سے کئی زندگیاں جو ہیں ختم ہو گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے پیمنٹ کر دی، پھر بھی اس کی ڈبل پیمنٹ ہو گئی تھی۔ گلستان جوہر بلاک 2 میں کل کے دن جو ہے ایک واقعہ تو ڈکیتی کا تھا، لیکن اس میں جو ہے یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے۔ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، پورے پاکستان میں یہ ایک طریقہ کار بنا لیا ہے کہ موبائل چھننے کے ساتھ ہی ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پولیس نے یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ان سے گٹھ جوڑ کیا ہے۔ یہ مرتضیٰ حسین ہے جو کہ 25 سالہ نوجوان ہے۔ یہ کل ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ان کی گلستان جوہر کے اندر، اس میں ان کی شہادت ہو گئی ہے اور ان کے ایک بھائی جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ روس کے صدر جو ہیں پیوٹن سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی صدر نے جو ہے روس پہنچ گئے ہیں اور صدر پیوٹن سے انہوں نے ملاقات کی ہے۔ کراچی میں جو ہے آگ لگنے کا دوسرا واقعہ جو ہوا ہے فیڈرل بی ایریا میں عرشی شاپنگ مال، جس میں 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور کم سے کم 15 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو آر جے شاپنگ مال گلستان جوہر، اس موڑ پر بھی جو ہے جو آر جے مال پہ جو ہے اس میں بھی آگ لگی تھی، جس میں 11 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے اور 20 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ اور اس میں بھی اداروں کا گٹھ جوڑ ہے، کے ای اور جو ہمارے ادارے ہیں جو ان بلڈنگوں کو بنواتے ہیں ان کے اندر سیفٹی ایگزٹ نہیں بنواتے، پیسے لے لیتے ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ جو ہیں یہ رو پڑے ہیں، انہوں نے اپیل کی ہے کہ پلیز بچے جو ہیں زیادہ پیدا کریں، جبکہ فلسطین میں بچوں کو جو ہے مار مار کے صہیونی نے جو ہے ہلاک کر دیا ہے۔ 7,000 سے زیادہ بچے ہوئے ہیں، جو کہ 18,000 اس میں جاں بحق ہوئے تھے اس فلسطینی کاس کے اندر۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی جو ہے پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ استعمال کرنے لگ گئے ہیں، کئی سالوں سے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارے جو وزیر ہیں انہوں نے کہا ہم اس کو دیکھ کر بتائیں گے۔ پاک فوج جو ہے وطن کی حفاظت کا فریضہ انجام دے گی، خون کے آخری قطرے تک جو ہے ادا کرتی رہے گی۔ یہ صوبہ سالار جناب عاصم منیر یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ ہم پاک فوج سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن کو ختم کیا جائے، خاص طور پہ یہ جو ہمارے پاسپورٹ آفس ہے، نادر آفس ہے، یہاں پہ جو ہے بہت بڑی مافیا ہے جو کہ آسان کام کو کئی گھنٹوں کے اندر، خاص طور پہ عوامی مرکز اور صدر کے پاسپورٹ کے اندر ہزاروں روپے رشوت لیتے ہیں اور چھوٹے سے کام کے اندر کئی گھنٹے لگاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ان کو نظر رکھنی چاہیے۔ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں آرمی سے۔ فلسطینیوں کو جو ہے بڑی امیدیں ہو گئی ہیں اس وقت پاکستان سے۔ اسماعیل ہانیہ نے بیان دیا ہے کہ پاکستان جو ہے صرف اسرائیل کو روک سکتا ہے، جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے یہاں پہ سارے جو ہیں ڈالر کے لینے والے لوگ ہیں، یہ کبھی مدد نہیں کریں گے جیسے سعودی عرب نہیں کر رہا اپنی نیون سٹی کے لیے۔ کراچی کی تاریخ میں پہلی دفعہ گورنر سندھ نے جو ہے خود سمیت ذمہ داروں کے نام لے دیے ہیں۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ گورنر واحد گورنر ہیں جنہوں نے کراچی کے اندر بہت سارے کام کیے ہیں اور اس کے اندر یہ نمایاں ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی جو ہے بیان دیا ہے۔ بہرحال پوری دنیا کے اندر جو ممالک ہوتے ہیں اس میں وزراء جو ہیں وہ جو ہے ریزائن کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر۔ پشاور میں جو ہے دھماکہ ہوا ہے جس میں 2 بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ آئی ای ڈی جو ہے پلانٹڈ ہوئی تھی، اس کی وجہ سے جو ہے 2 بچے زخمی ہوئے۔ انڈونیشیا میں بھی جو ہے آتش فشاں پھٹنے سے 22 کوہ پیمان جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی جو ہے اپنے شہریوں کو پاکستان سمیت 25 ممالک کے لیے غیر ضروری سفر کے لیے جو منع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا ڈیرہ اسماعیل خان میں آپریشن ہوا ہے، ایک مطلوبہ دہشت گرد جو ہے ہلاک ہو گیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی امریکن یہ بھی پٹھو ہیں، انہوں نے بھی اغوان کے لیے میدان میں آ گئی ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ اغوانیوں کو جو ہے وہ پاکستان سے نکالا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور سراج الحق جماعت اسلامی نے بھی جو ہے اغوانیوں کے لیے جو ہے وہ بڑا رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جبکہ افغانستان کے اندر جنگ کے اندر انہوں نے کوئی رحم دلی نہیں کی۔ پاکستان میں بھی دہشت گردی کے لیے انہوں نے کوئی رحم دلی نہیں دکھائی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں صدر بننے کے لیے کوششیں انہوں نے تیز کر دی ہیں۔ عمران خان کی جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں پوزیشن 100% ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ روک دی جائیں۔ سندھ کلچرل ڈے پر جو ہے منانے والے افراد کا کراچی کے اندر پولیس موبائل پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور پاکستان نہ کھپے کہ انہوں نے نعرے لگائے تھے۔ 4 اہلکار اس میں زخمی ہوئے، ایک افسر بھی جو ہے زخمی ہو گئے۔ اور خاتون جب بھی تقاضا کرے شوہر جو ہے حق مہر کی ادائیگی کا پابند ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ نے جو ہے نا بیان دیا ہے اس وقت کہ جو مہر لوگ کھا جاتے تھے ان کے لیے کہا ہے کہ وہ جب خاتون کہیں گی تو ان کو دینا پڑے گا۔ سعودی عرب میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ باقر نمر کو شہید کیا گیا تھا، ان کی گردن کو مارا گیا اور اس پر سولی ان کو چڑھائی گئی تھی۔ یہ وہی کام تھا جو داعش نے انجام دیا تھا۔ سانحہ مکہ
میں جو ہے 464 حجاج کو جو ہے پری پلان شہید کیا گیا، جس میں 4 سفیر اور کئی نامور شخصیات شامل تھیں۔ 1987 میں سینکڑوں حجاج کو جو ہے مکہ کی سڑکوں پر بزرگ شیطان امریکہ کے خلاف، برطانیہ کے خلاف مرگ پر امریکہ کی رمی کرنے کی پاداش میں گولیوں سے بھون ڈالا تھا، اور خانہ کعبہ کے قبضے کا مکروہ الزام جو ہے انہوں نے لگا دیا تھا۔ اور یہ دعوت اسلامی آج کل جو ہے وہ کافی ایران کے اوپر الزام لگانے میں آگے ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروف ہے نہ کچھ ہے۔ بہرحال اس وقت فلسطینیوں کی سب سے زیادہ جو مدد کر رہا ہے وہ ایران، پاسداران انقلاب اور حشد الشعبی، حزب اللہ اور انصار اللہ، یہ تمام مومنین ہیں جو سب سے زیادہ دیوبندی اور سلفیوں کی مدد کر رہا ہے اس وقت فلسطین کے لیے۔ سعودی عرب جو ہے ہر فتنے کی جڑ کا نام ہے۔ 2 طرح سے شیعہ رہبروں پر حملہ کیا گیا، ایک قلم کے ذریعے، دوسرا تلوار کے ذریعے۔ جیسے حجاز کے اندر جنت البقیع اور جنت المعلہ کو مسمار کیا گیا، وہاں پہ مومنین کو شہید کیا گیا۔ عراق، شام، یمن میں خون کی ندیاں مسلمانوں کے خون سے بھر دیں۔ پاکستان اور افغانستان میں بھی سعودی عرب نے یہ کام کیا، اور اب فلسطین کے لیے بھی خاموش ہے، کیونکہ سعودی عرب جو ہے اس وقت نیون سٹی جو اس وقت خطرے میں پڑی ہوئی ہے اس کے لیے جو ہے کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال پروردگار عالم فلسطینیوں کو کامیابی اور جو ہے رہنمائی عطا فرمائے، حزب اللہ، انصار اللہ اور حشد الشعبی کو کامیاب عطا فرمائے۔ ہمیں محمد علی محمد کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا سپاہی بنائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔